رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات محمد. معزز سامعین اکرام، جن نورانی کلمات کی تلاوت اور عبادت کا شرف حاصل کیا، امام حسین علیہ السلام کے یہ فقرات، جملے نورانی جو آپ نے محمد حنفیہ کو بطور وصیت لکھ کر دیا، یہ وصیت نامہ مولا کا لکھ دینا دو تین وجہ ہیں، جلدی سن لیں باقی پھر اپنی بات پر. کہ پہلی بات تو خود محمد حنفیہ کو مطمئن کرنا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ تاریخ اور کتابیں یا علماء اور ذاکرین سے سنتے ہیں کہ مختلف مشورے خود محمد حنفیہ نے بھی مولا کو دیا کہ مولا وہاں نہ جائیے، عراق نہ جائیے، مکے جائیے، وہیں رہیے، یا اگر بہت تو یمن چلے جائیے. یمن بریکٹ میں سن لیں، یمن وہ جگہ تھی کہ جہاں دستے مولائے کائنات سے لوگ ایمان لائے تھے، لہٰذا اہل بیت کے چاہنے والے زیادہ تھے. اس لیے یہ مشورہ اگر وہاں بھی نہیں تو کہیں صحرا میں چلے جائیے گا، یہ سب مشورے دے رہے تھے. یا اگر آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے، خواتین کو نہ لے جائیے.
تو ایک تو وجہ جو علماء نے بیان کی ہے کہ خود محمد حنفیہ مطمئن ہو جائیں، دوسری وجہ جو یہ وصیت نامے کی ہے وہ یہ کہ کل کا مورخ امام ہیں، امام وقت ہیں، وہ ہماری طرح سامنے کی باتیں تھوڑی صرف جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونا ہے اور آئندہ کیا کیا باتیں بنیں گی اور کیا کیا لوگ جعل کریں گے اور نئی اور بیان کرنے کے بعد جب اتنی باتیں ہو گئیں تو مولا نے تو خیر اتمام حجت کیا تاکہ کل کا مورخ جب یہ لکھنے بیٹھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا تو وہ حکومت نہ لکھے، وہ کرسی نہ لکھے، وہ فتنہ و فساد نہ لکھے، وہ عیش و شر پھیلانے والا نہ لکھے، وہ لکھ دے کہ حسین علیہ السلام خود وصیت کر کے اور لکھ کر گئے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے اور امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کی باتیں اچھائی ہم پہنچا دیں اور برائیوں سے روک دیں، اور یہ ہمارا کوئی اپنا ذاتی نیا کام نہیں ہے۔ اور وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ میری نئی روش نہیں ہے، میرا نیا طریقہ یہ نہیں ہے، اس طرح کے حالات جب آئے ہیں تو میرے جد کی بھی یہی روش رہی ہے، یعنی میرے نانا پیغمبر اسلام کی بھی یہی روش رہی ہے، اور جب ایسی باتیں آئی ہیں تو میرے بابا علی مرتضیٰ کی بھی یہی روش رہی ہے۔ تو یعنی یہاں ایک ازالہ یہ بھی کیا ہے کہ امام حسین کا یہ ذاتی فیصلہ یا ذاتی طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہی سیرت تھی جو اہل بیت یعنی پیغمبر اسلام کی تھی اور مولا کائنات کی تھی، یعنی رشتہ وہی تھا، یہ بتانے اس سے وضاحت کیا ہے مولا نے۔ یہ بات یہاں تک کہ انٹی وجہ یہ تھی لکھنے کی۔ اچھا، اس میں یہ واضح بھی ہو گیا کہ کون۔ اب کل کی بات کہ حسین علیہ السلام کا ذکر باقی ہے، حسین کون ہیں، اس کو کہاں سے سمجھا جائے کہ حسین کون ہیں؟ حدیثوں سے، تاریخ سے، یا اقوال معصومین سے، یا قرآن سے، یا کہاں سے سمجھا جائے کہ حسین کون ہے؟ حسین کوئی معمولی انسان تو ہے نہیں، اور ہم سمجھیں گے کیسے؟ کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، ہم جیسے کم عقلوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، جیسے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب تک اس کی وضاحت نہ ہو، جب تک اس کی تفسیر نہ ہو، جب تک دوسری حدیثیں نہ پڑھ لی جائیں وغیرہ، یا جو سرسری طور پر جیسے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین کشتی نجات ہیں اور سفینہ ہدایت ہیں، سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کے چراغ ہیں۔ یہ مطلب معنی آپ سمجھ لیں تو بس اتنے سے کیا حسین سمجھ میں آ جائیں گے؟ اتنے سے تو ایک انسان بھی جو عام انسان ہے وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ مطلب فلاں جگہ عشرہ پڑھ رہے ہیں یا وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے۔ اگر یہی بات ہے، حسین کو سمجھنا ہے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی بات؟ تاریخ کے اوراق کو اگر ہم ورق گردانی کریں تو تاریخ یعنی آج کا میڈیا، اگر تاریخ کو ہم جائیں ڈھونڈنے اور اس میں ورق گردانی کریں تو بہت سارے خواب و خیال اور بہت سارے افکار و خیالات کے لوگ ہیں، نہیں معلوم کس زاویے سے کیا رقم کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، نہیں معلوم کسی کے دباؤ میں لکھ رہے ہیں، نہیں معلوم کسی کی لالچ میں لکھ رہے ہیں، نہیں معلوم کسی سے پیسہ لیا ہے، نہیں معلوم ان کا قلم بکا ہوا ہے، نہیں وہ آج آپ بڑے آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ پس منظر کو نہیں لکھ سکتے، بہت کریں گے تو وہ یہ لکھ دیں گے کہ حسین کون تھے، یعنی جو دیکھ رہے ہیں وہی لکھ سکتے ہیں۔ کس پس منظر میں ایسا کیا ہے یا کس پس منظر میں یہ ایسے ہیں یا ان کے بیک میں کیا ہے اور وہ ماحول کیا ہے، وہ تھوڑی رقم کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو حالات یعنی وہ تو حالات کو جو محسوس کرے گا وہی سمجھ سکتا ہے، اور لکھا نہیں جا سکتا، حالات لکھے نہیں جا سکتے، حالات کو لکھ نہیں سکتا انسان، لہذا یہ ناکافی، یا اگر کافی مان لیں، توجہ چاہتا ہوں، اگر کافی بھی مان لے کہ حسین کو تاریخ سے ہم سمجھ سکتے ہیں تو تاریخ کیا لکھے گی؟ حسین علیہ السلام سن 3 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری میں قتل ہو گئے۔ ان کے والد کا نام علی مرتضیٰ ہے، ان کے بھائی کا نام یہ ہے، ان کے نانا کا نام یہ ہے، ان کے دادا کا نام عمران اور ابو طالب ہے، اور وہ مدینے میں رہتے تھے، اور ان کی زندگی یعنی کل 56 یا 57 برس کی عمر تھی۔ یہی تو لکھ دے گا
یعنی تاریخ کے حوالے اگر حسین علیہ السلام کو کر دیا جائے تو وہ پوری حسینیت یعنی پورے حسین کو 57 برس میں سمیٹ دے گی، اور آپ یعنی اوکے ہو گئی بات، تاریخ یہی لکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا لکھ سکتی ہے تاریخ؟ لیکن نہیں، حسین علیہ السلام تاریخ سے نہیں سمجھے جا سکتے، اس لیے کہ تاریخ ناکافی ہے۔ تاریخ تو اتنا ہی لکھے گی کہ اب پیدا ہوئے اور اب شہید ہو گئے، اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ یہ تھا، ان کے بیٹے تھے، ان کے پوتے تھے، اور ان کے نواسے تھے، اور ان کے بیٹے تھے، بھائی تھے، یہی لکھے گی، اس کے علاوہ تاریخ اور کچھ لکھ نہیں سکتی۔ تو پھر کیسے سمجھا جائے؟ اب وہی ہے، یہ قرآن ناطق ہیں، قرآن کی آیات کو کیسے ہم سمجھتے ہیں؟ قرآن کی آیات کو کیسے ہم سمجھتے ہیں؟ اسوہ قرآنی کے ذریعے۔ تھوڑی دیر سے توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ بات حل ہو جائے گی۔ اسوہ قرآنی یعنی قرآن کی روش، جیسے کہ تفسیر المیزان ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ جو آیتیں دیکھیں، جو آیتیں گجلک رہتی ہیں یا متشابہ قرآن کی اصطلاح میں کہا جائے، ان کی تفسیر دوسری آیتیں کرتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اور یہ ہے قرآن ناطق۔ بات یہیں روکیے رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہے۔ اب اسوہ قرآنی یہ ہے، ہر ایک جیسے آیتوں کا ارتباط ہے، وہ جو ربط ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت یہ، دوسری آیت یہ، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلی آیت کا مفہوم کچھ ہے اور دوسری آیت کا کچھ ہے، یعنی بالکل ملتا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت اور دوسری آیت کیسے حل ہوگی؟ اس کا جو علوم قرآن کے دانشوران ہیں وہ بتاتے ہیں، مفسرین، کہ یہ آیت اس سے رابطہ اس آیت کا ہے، یہ آیت اس سے مربوط ہے، لہٰذا اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت تک جانا پڑے گا۔ اگر صرف تاریخ تک ہم رہ گئے حسین کو سمجھنے کے لیے تو تاریخ صرف 57 برس میں حسین کو سمیٹ دے گی، لیکن یعنی بہت یہ کرے گی پیدائش سے لے کے شہادت تک، لیکن شہادت کے بعد تو حسین علیہ السلام ہے نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شہادت کے بعد والی سمجھا لوں تو پہلے والی سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ حسین علیہ السلام شہادت کے بعد ہیں نہیں ہیں۔ قرآن کی وہ آیت جو پہلے ہی دن میں نے خطاب کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، حسین 57 یعنی 61 ہجری میں ختم نہیں ہو گئے۔ حسین، یا یوں کہوں کہ حسین اور حسینیت وہ 57 برس میں سمٹی نہیں ہے۔ شہادت کے بعد تو عام شہیدوں کو کہا جاتا ہے کہ آج بھی زندہ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اگر عام شہیدوں کو آج قرآن کہتا ہے کہ وہ جب سے شہید ہوئے ہیں آج تک زندہ ہے، تو حسین تو سید الشہداء ہیں۔ ان کی زندگی کیسے 57 برس میں یا شہادت تک ہی محدود رہ جائے گی؟ یہ یہاں تک آ گئی بات۔ ولادت سے پہلے کیسے؟ ولادت سے پہلے کیسے؟ یہ تب سمجھ میں آئے گا جب حسین سے جو مطالبہ ہو رہا تھا اور حسین وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ زیارت وارثہ پڑھتے ہم لوگ، اس میں کیا فکر ہے؟ السلام علیکم یا آدم صفوت اللہ، یہ وارثہ ہے۔ ہاں، وارثہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ حسین علیہ السلام وارث ہیں کس کے؟ آدم کے۔ کس بات کے وارث ہیں؟ کس بات کے وارث ہیں؟ یعنی ولادت سے پہلے بھی حسین کیسے ہیں؟ اس لیے حسین علیہ السلام 57 برس میں محدود نہیں ہے، بلکہ ولادت سے پہلے بھی ہیں اور ولادت کے بعد بھی ہیں، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے اور جو کام ہے وہ ساری انبیاء کے کاموں تک ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ حسین علیہ السلام جیسے قرآن کی ایک آیت وہ دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی کیونکہ ربط پایا جاتا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کا کام کچھ اور تھا، حسین علیہ السلام کا کام کچھ اور ہے، تو دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، وہ الگ تھے، یہ الگ تھے۔ لیکن حسین علیہ السلام ایک حقیقت ابدی اور ازلی ہیں، جو کبھی آدم کی شکل میں آئے، جو کبھی نوح کی شکل میں آئے، جو کبھی ابراہیم کی شکل میں آئے، جو کبھی موسیٰ کی شکل میں آئے۔ یہی وجہ تھی جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو حسین کو صرف ہاں کہنا تھا،
لیکن نہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ میں آدم کا بھی وارث ہوں، میں نوح کا بھی وارث ہوں، ابھی تو ولادت نہیں ہوئی ہے، آدم نے کب زندگی گزاری ہے، آدم نے جو کام کیا وہ کب کیا ہے۔ حسین علیہ السلام کا ظاہری وجود تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر امام حسین علیہ السلام اپنی اس 57 برس کی زندگی میں اور اس لمحے یعنی رجب کے آخری 10ویں میں جب مطالبہ کیا کہ حسین ہاں کہتے ہو یا نہیں، تائید کرتے ہو، سائن کرتے ہو کہ نہیں میری بیعت کا، اگر وہ کہہ دیتے تو بتائیے آدم کا نام ہوتا، نوح کا نام ہوتا، ابراہیم کا نام ہوتا، موسیٰ کا نام ہوتا۔ یعنی ایک طرف سارے نبیوں کی جب آپ محنتیں الگ الگ دیکھیں گے تب جا کے وہ یکجا جب نظر آئے گی وہ حسین ہے، اور جب ان کو آپ سمجھ لیں گے تو حسین سمجھ میں آئیں گے۔ لہذا حسین ولادت سے پہلے بھی ہیں اور ولادت کے بعد بھی ہیں، شہادت کے بعد بھی ہیں، اس لیے کہ وہی کبھی آدم کے، اور یہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جملہ جو میں نے خطاب کیا، عنوان کلام جو قرار دیا کہ انی لم اخرج، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس نزاکت سے واقف ہوں گے کہ اس جملے سے اختیار سمجھ میں آتا ہے، مجبوری نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین مجبور ہو گئے تھے اب چلے گئے، غلط ہے، بالکل یہ نظریہ باطل ہے، اور اس کو زبان پہ نہ لائیں کہ کوئی انسان مجبور نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان مجبور نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شناخت میں مجبور سمجھیں اپنے آپ کو اور چلے جائیں۔ حسین علیہ السلام کے پاس کیا مجبوری تھی؟ کچھ نہیں مجبوری تھی۔ حسین علیہ السلام اگر کہہ دیتے ہاں میں بیعت کر رہا ہوں، کون سی مجبوری تھی؟ لیکن حسین علیہ السلام اختیار سے، اور اختیار کا مطلب یعنی میں دلیل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں علماء اکرام بھی کہتے ہیں، آیت اللہ خامنہئی مقام معظم میں رہبری بھی کہتے ہیں کہ اگر حسین کی کردار صرف عاشور کے دن قدم بقدم چلیں، منزل بمنزل چلیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ حسین جیسے جیسے قربانیاں پیش کر کے آگے بڑھ رہے تھے، چہرے کا نور نمایاں ہو رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اس کو اگر نہیں سمجھیں یہی روکیے۔ ہم اگر کہیں کا سفر کریں اور وہاں جا چکے ہیں یا ہدف پتہ ہے ہم کو کہاں جانا ہے، تو آپ جب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ پریشان ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ اگر یہ بات اتر گئی، مثال اتر گئی تو بات واضح ہے۔ آپ کہیں کا سفر کریں، یہاں سے گئے بمبئی، جو لوگ جا چکے ہیں یا لوگ جو جانتے ہیں، وہ چاہے گوگل کے ذریعے، چاہے جیسے اب تو بہرحال 4G کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ ہے، لوگ سب بڑی آسانی سے جو ہے سمجھ لیتے ہیں۔ آج جو جان چکا ہے یا جو جانتا ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے، وہ پریشان ہوگا قریب ہوتے ہوتے یا خوش ہوگا؟ چہرے کے یا باڈی لینگویج اس کا بتائے گا کہ اب ہم اپنی منزل تک پہنچنے والے، اب کوئی دقت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک نہیں، جیسے جیسے لاشیں لا رہے تھے، یہ غیر اختیاری یعنی مجبور نہیں تھے کہ ہم گئے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے اور ہوتے ہوتے ہم یہاں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے دیدان گرامی۔ حسین علیہ السلام کو ساری خبر ہے، اسی لیے ایک لاشا لائے تو نور بڑھا، دوسرا لاشا لائے تو نور بڑھا، تیسرا لاشا لائے تو اور خوشی ہوئی، چوتھا لائے تو سجدہ شکر کیا، پانچواں جیسے جیسے قتل گاہ جاتے تھے اور آتے تھے، چہرے کا نور نمایاں ہوتا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی منزل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، حسین کو پتہ تھا، اسی لیے جب منزل امتحان میں آئے تو ان کے چہرے کی رنگ، ان کے صورت کا نور یہ بتا رہا تھا کہ حسین کو اپنی منزل جیسے جیسے قریب نظر آتی گئی، چہرے کا نور بڑھتا گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو حسین علیہ السلام اختیاری تھا، اور جب اختیار سے کوئی کام ہوتا ہے
تو اس میں کوئی پشیمانی نہیں ہے، اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، پتہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے اور اس منزل پر گامزن ہے۔ جیسے جیسے قریب آتا گیا چہرے کا نور نمایاں ہوتا گیا، جو آشکار اور اظہار اور جو پتہ دے رہا تھا کہ حسین اپنی منزل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، حسین اپنی منزل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ میں نے کہا کہ اس کو سمجھنا ہے تو وہی اسوہ قرآنی کے ذریعے، ورنہ حسین سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ حسین کو سمجھنا تاریخ کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہی ہے، میڈیا ہے۔ احادیث اور آیات کا اگر سہارا نہیں لیتے، جو حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی، اسی طریقے سے یہ وہ قرآن ہے، قرآن صامت اور یہ قرآن ناطق ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور سوار ہو گیا کہ پشت پر؟ اگر آپ عام سمجھنے کے تاریخ کے حوالے سے جائیں گے تو آپ گئے کام سے، یعنی آپ کا دماغ ہینگ کر جائے گا، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ وہ آپ، کیونکہ آپ وہی ہے، جو انسان کی سوچنے کی، فکر کی جو حد ہے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ اپنے لیول پہ سوچے گا۔ یعنی ہر انسان، حتی خدا کا بھی ایک خاکہ انسان اپنے ذہن میں بنائے ہوئے خدا ایسا ہوگا، جہاں اس سے الگ لگتا ہے تو اب وہ بات ہی نہیں ہضم ہوتی، وہ دل میں اترتی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ سارے اہل بیت کے لیے ایسے ہی ہے۔ وہ 40 جگہ کیسے چلے گئے آپ سوچتے ہی رہیے، سوچتے ہی رہیے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ میں حسین سے ہوں، سوچتے ہی رہیے۔ ہاں، یا جو بہت ساری آسانیاں ہیں، حسین کو سمجھنا ہے تو بس وہی اہل بیت کی سیرت، ساری سیرتیں، ساری کردار جب یکجا ہوتے ہیں تو حسین، یا یوں کہوں جیسے کہ بہت علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام صرف اپنی نہیں کر رہے تھے، اپنے سے منع نہیں کر رہے تھے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پورا کردار پورے انبیاء اور پورے اولیاء کا سب کے ذمہ دار حسین تھے۔ اور ٹکی تھی بات صرف نہیں یہاں پر اور ادھر، یعنی وہ بھی پتا تھا کہ ہمارے گھر والے کیا ہوں گے اور ہمارے بچوں کا کیا حشر ہوگا اور ہمارا کیا حشر ہوگا، لیکن ادھر سارے نبیوں کی منزلت تھی، ادھر سارے ولیوں کی تھی، ادھر سارے اولیاء اور اوصیاء کی تھی کہ جو ان کی محنتیں تھیں وہ سب ایک طرف کہہ رہی تھی حسین نہیں کہو، حسین نہیں کہو، اور ادھر یہ کہہ رہے تھے، یعنی ادھر علی اکبر جائیں گے، علی اصغر کا گلا چھیدے گا، زینب کی چادر چھینے گی، سکینہ گوشوارے چھینیں گے، تماچے لگے، ادھر یہ سب چیخ رہے تھے کہ حسین ہاں کہو، ہمیں بچا لو۔ لیکن وہی ہے، منزل امتحان میں حسین تھے جنہوں نے اپنا اختیار دکھایا اور کہا نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ نہیں، توجہ کیجئے ایک جملے پر، نہ صرف یہ کہ نہیں بلکہ پورا ایک شجرہ کھنگال دیا اور درس دے دیا ہم لوگوں کو بھی کہ اگر ایسا مقام آئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، مثلی لا یبایع مثلا، یعنی نہ یہ کہ میں نہیں کروں گا، ایسے ایسے شجرے، یعنی شارب الخمر، فاسق، فاجر، قتل نفس محرمہ، یہ سب رکھنے والا جب اگر آ جائے تو پھر حسین کی جو اِنَّ اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی ان بنا ختم اللہ و بنا فتح اللہ، یعنی وہ کی جو اہل بیت نبوت ہے، وہ کی جس کے اندر، جس کے یہاں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں وحی آتی تھی، جس سے خلقت کا آغاز ہوا، جس سے خلقت کا انجام ہوگا، ایسا آدمی اس کی بیعت کرے گا، مثلی لا یبایع مثلا، اور یہ کہہ کے نہ یہ کہ دنیا کو یہ تمغہ یا دنیا کو ایک نمونہ دے دیا، بلکہ یہ رہتی دنیا تک یہ کردار حسین ابن علی کا ایسا ثابت ہو گیا۔ بہت ساری حکومتیں آئی، بہت سارے ظلم ہوئے، لیکن کسی کے منہ پر پھر یہ لفظ نہیں آیا کہ اے اہل بیت ہم پر بیعت کرو یا ہم سے بیعت کرو۔ یہ حسین ابن علی نے اسی وقت کہہ کے بتا دیا تھا کہ اب یہ سوال ہمارے گھان مادے یا ہمارے چاہنے والے سے کوئی حکومت نہ کرے، اس لیے کہ ہم گلا کٹوا سکتے ہیں، بیعت نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اور یہی ہے، یہ کہا اور سارے نبیوں کی لاج رکھی حسین ابن علی علیہ السلام نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا یار آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، کیا بڑھا دیتے ہیں؟
یہی سوال علامہ بحر العلوم سے بھی کسی نے کر لیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے ایک قطرہ آنسو کی جنت، ایک قطرہ آنسو اور جنت مل جائے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کو سن لینا غور سے تو سمجھ میں آئے، پھر بتانا کہ اور بھی کچھ کہوں یا بات واضح ہو گئی کیا؟ ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ آیت اللہ بحرانی یا کسی کا جملہ ہے، مجھے وہ نام تو نہیں یاد ہے، کہ کہتے ہیں ہدف مجلس ختم، یعنی مجلس ختم۔ یہی جملہ جو ہے یہ مجلس سے پوری، کیونکہ مجلس کا ہدف بھی یہی ہے کہ آگے بڑھا دیں، نہیں سمجھے؟ یعنی ترقی کرنا مجلس کا اہم سبب ہے یا اہم ریزن ہے مجلس کا، کہ انسان اپنی قوم ترقی کرے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور سید سجاد کا بھی یہی ہدف تھا۔ اگر آگے بڑھو تو مجلس ختم، یہی ایک جملہ، یعنی انہوں نے کہا ایسے ہی ماحول تھا، کہا آگے بڑھو، کہا بس مجلس ختم۔ یہی کرنے تو میں آیا تھا کہ اپنی قوم کو کچھ باتیں کہہ کے آگے بڑھانا تھا، اور یہ آپ نے بڑھا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حقیقت یہی ہے کہ تبدیلی تو آنا ہی چاہیے، محرم کا مطلب ہی یہی ہے، انقلاب یعنی چینجنگ، بدلاؤ آنا چاہیے۔ اگر ہمارا محرم پچھلے سال کے جیسا اس سال بھی رہا تو یعنی ہم گھاٹے میں ہیں، ہم نے کچھ نہ کیا، ہم کو اضافہ کرنا ہے اپنی معرفت میں بھی اور عزاداری میں بھی، اپنی معرفت میں بھی اور مجلسوں میں بھی، اپنے اس معرفت کے سمندر کو بڑھائیے، آگے بڑھیے۔ جہاں رکے ہیں، اس لیے کہ جس میں بھی جاندار کی خصوصیت یہ ہے کہ حرکت کرے، بے جان رکے رہتے ہیں، ٹھہراؤ بے جان، یعنی یہ لکڑی نہیں چل سکتی، لیکن اگر حرکت کوئی بھی جاندار ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا ہی، کوئی بھی جاندار ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا ہی، اس کی خصوصیت یہ ہے۔ تو ہم جاندار اگر ہیں، یعنی ہم حرکت تو ہم میں ہونی ہی چاہیے، یعنی جہاں تھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے، جہاں تھے۔ اور یہ علم تو یہی ہے نا، جہاں آدمی ہے اس سے بڑھے اور روز بڑھے گا، اور انشاءاللہ جب حضرت حجت آئیں گے تو علم کا آخری زینہ ہوگا۔ وہ روایتیں کہ علم کے 27 حروف ہیں، جس میں سے 2 آئے ہیں، اس 2 میں 90% لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی پہلے جب کوئی کہتا تھا کہ ویڈیو کالنگ بھی ہو سکتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب دیکھ لیا تو سمجھ میں آیا۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں جو ہمارے سر سے اوپر گزرتے ہیں، سارے انبیاء اولیاء اسی 2 میں یعنی منجمد ہیں، 2 ہی میں سب بٹوارا ہوا ہے۔ اور ابھی 25 حرف کا علم امام کے پاس ہے۔ حضرت جب آئیں گے تو وہ 25 لے کر آئیں گے، تب جا کے علم مکمل ہوگا۔ اب سوچئے کہ جب 2 میں یہاں پہنچے ہیں کہ 90% لوگ نہیں سمجھتے، خالی 10% لوگ سارے علوم سے استفادہ کرتے ہیں، تو جب 27 حروف کا علم آئے گا تو کہاں جائیں گے؟ لہٰذا متحرک رہیے، حرکت میں رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ خیر، علامہ بحر العلوم نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پر گیا تو اسے آگے بڑھتے بہت تیز بھوک و پیاس کا احساس ہوا، اور اسے کچھ وہاں جنگل میں نظر نہیں آیا۔ وہ ڈھونڈتے پہنچا تو ایک بڑھیا کا خیمہ تھا۔ اس بڑھیا سے کہا کہ تمہارے پاس اگر کھانے پینے کا کچھ ہو تو مجھے دے دو، بڑا احسان ہوگا، اور اس کے بدلے میں جو تم کہو گی جب ہمارے شہر آنا تو پوچھنا فلاں بادشاہ کا محل اور دربار کہاں ہے، تو میں تمہیں جو کہو گی وہ تمہیں دے دوں گا۔ تو بڑھیا نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک میرے پاس بکری ہے، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا کباب بنا کر یہی کھلا دیتی ہوں، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں مال دنیا میں۔ ٹھیک ہے، بکری ذبح کر کے اس کباب کھلا دیا،
اب تھوڑے دن کے بعد ان کی جان میں جان آ گئی، یہ پلٹے۔ تھوڑے دن کے بعد بڑھیا بھی شہر کی طرف آئی، پوچھتے پوچھتے کہ فلاں بادشاہ کا محل کہاں ہے، دربار کہاں ہے۔ پہلے تو گیٹ پہ غریب آدمیوں کو بڑی جگہ پر کہاں جلدی انٹری ہے، ہاں پہلے تو روکا گیا، پھر بتایا، بڑا حوالہ کہ ایسے ایسے ہوا تھا، ایسے ایسے، ہاں تو ہوتے جاتے جب پوری بات وہاں تک پہنچی تو اس نے یعنی بڑا اچھا رہا کہ بھولا نہیں تھا، ورنہ آج تو لوگ ہاں یعنی جس کے ساتھ نیکی کرو تو خود اہل بیت نے ہم کو سب صلاح دے دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ نیکی کر لو تو بھول جاؤ، اور یہ بھی کہا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بھی محفوظ رہو، ہاں ہو سکتا ہے وہی آپ کا گلا کاٹ دے۔ تو وہی ہے کہ اہل بیت نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز ہمارے لیے مہیا کر دی ہے۔ خیر یہ پہچان لیا، بادشاہ نے بلوا لیا، اب بلوایا تو اب انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بڑھیا کے کردار کے لحاظ سے کہ جو اس نے مہمان نوازی کی تھی اس لحاظ سے یہ بادشاہ اسے کیا دے دے کہ حق ادا ہو جائے۔ آپ لوگ بھی سوچئے، یعنی بڑھیا کے پاس ایک سرمایہ وہی بکری، اس نے وہی کاٹ کے کھلا دیا۔ اب بڑھیا جب آئی ہے وہ ضعیفہ کو وہ بادشاہ کیا دے دے کہ حق ادا ہو جائے؟ تو سب نے اس نے کہا کہ اب جو بھی اس کے پاس ہے وہ دے۔ بھائی تقاضا تو یہی ہے، اگر یعنی اپنا سرمایہ اگر میرے پاس 10 روپے تھا اور میں نے 10 دے دیا تو آپ کے پاس آپ کے لحاظ سے جتنا ہے سب پلٹائیے، تب تو احسان یعنی بدلہ اور برابری ہوگا۔ یعنی اگر آپ ملیونر ہیں اور 10 روپے کے بدلے 10 دے دیا تو پھر آپ نے کچھ احسان نہیں کیا۔ تو بڑھیا کے پاس اگر صرف بکری تھی اور وہ اس نے قربان کر دیا تو بادشاہ کا حق یہ بنتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ پلٹا کے دے۔ کہا یہ تو حق بنتا ہے، تو کہا یہی ہے حسین کی عزا منانے میں یا حسین کی محبت یا عشق میں اگر آنسو نکلتا ہے تو اس کے بدلے خدا جنت دیتا ہے۔ جنت خدا کی ملکیت میں ایک ملک ہے، یا جنت خدا کے جتنے بھی اس کے احاطے میں چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان میں ایک ہے جنت۔ خدا جنت دیتا ہے وہ کم ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسین خدا کے لیے خدا کی راہ میں جو کچھ تھا، بال بچے دام درہم سخن سب کچھ دے دیا حسین کے اللہ کے لیے۔ تو اب اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حسین کے لیے دے دے۔ تو یہ جو آنسو کے بدلے جنت ہے یہ کم ہے۔ تو ہاں بات یہ ہے، تو حسین کو سمجھنا اگر ہے تو ان سب احادیث اور ان سب روایات پر غور کرنا پڑے گا۔ یا دنیا میں فرش ادا بچتی ہے، آخرت ملائکہ بھی آتے ہیں وہاں بھی بچتی ہے۔ پوری دنیا کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں حسین کی مجلس اور حسین کی ادا نہ منائی جاتی ہو۔ روایات کہتی ہیں، امام ائمہ نے پوچھا کہ کبھی تم لوگ حدیثیں بیان کرتے ہو، مجلس میں بیٹھتے ہو؟ ہاں مولا آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ کہا مجھے ایسی مجلسیں پسند ہیں کہ جس میں میرے جد کا تذکرہ ہو۔ چھٹے امام سے روایت ہے۔ یا دوسری روایت کہ مجلسوں میں ہمارے ہاں بھی رواج ہے، تبرک بڑھتا ہے، مجلسوں میں تبرک بڑھتا ہے، ملائکہ آتے ہیں ان کا تبرک کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ حسین سمجھیں گے۔ دوسری روایت ایسی ہیں کہ جس میں ملک آئے مجلس کر کے گئے، دوسرے فرشتوں نے جب دیکھا کہ ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، ارے یار کہاں گئے تھے تم لوگ؟ ہم لوگ تو جا رہے تھے، وہاں دیکھا مجلس ہو رہی ہے، وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس فرش ادا پر بیٹھنے کے صلے میں اچھا وہ تو ملک ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، تبرک سب کو بٹا، ان کا تبرک یہ کہ ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ ان لوگوں نے جب سنا یار ہم کو بھی لے چلو وہاں، اب تو سو لوگ اٹھ گئے، لوگ چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ لوگ اصرار کرتے ہیں نہیں ہم جائیں گے، لوگ چلے گئے تو کیا ہوا، ہم جائیں گے اس جگہ پر، اس مقام پر کہ جہاں مجلس ہو رہی تھی۔ اور روایت کہتی ہے کہ ملک اور فرشتے آتے ہیں اور جہاں فرش مجلس بچھا ہوتا ہے وہاں آ کر اپنے بالوں پر کو مس کرتے ہیں۔ عزادار تو چلے جاتے ہیں وہ خالی جگہ پر۔ تو حسین کو سمجھنے کے لیے کسی تاریخ اور کسی عام انسان کے اقوال سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ حسین کو سمجھنا ہے تو وہ معرفت پیغمبر ایک لڑکا تھا، تاجر تھا، وہ جب سفر پر گیا تو اس کے ہاں ولادت ہوئی،
پہلا بچہ اس کا خوبصورت تھا، دوسرا بچہ جو آیا وہ سیاہ، تو اس کو شک ہوا کہ یہ میرا لڑکا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ یہ بچہ میری بیوی کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بچہ نہیں، اس لیے کہ میرے بچے تو ایسے ہیں، یہ کیسے یہ ایسا ہو گیا؟ پیغمبر نے کہا جب ذکر حسین ہوتا ہے تو روتا ہے؟ غور نہیں کیا۔ جب ذکر حسین ہوتا ہے تو اس کے دل پہ کیا آتا ہے، یعنی محسوس کیا کرتا ہے؟ ہاں روتا ہے، تو کہا ٹھیک ہے تمہارا ہی بچہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں، یہ کون سا معیار آپ دے رہے ہیں، کون سا ترازو ہے، کون سا میزان دے رہے ہیں؟ کہا میں کچھ نیا نہیں دے رہا ہوں، یہ میزان اور معیار تو بہت پہلے کا ہے۔ جب اس بچے یعنی حسین کے والد محترم جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت معیار کیا تھا؟ اس زمانے میں وہ اجدر سنا ہے نا آپ نے کہ کلے اجدر کو چیر دیا تھا مولا نے، تو لوگ بڑے خفا ہوئے کہ ارے اب کیا ہوگا، یعنی بچپنا تھا، گہوارے میں تھے، وہ سانپ آیا تو مولا نے ہاتھ بڑھا کے اس کو چیر دیا۔ اسی لیے جو ہے مولا کی شجاعت اور بہادری۔ اب لوگ پریشان کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے پتہ چلے گا کون بچہ صحیح ہے یا کون غلط ہے، یا کون حلالی ہے اور کون غیر حلالی ہے، یہ کیسے؟ یہ تو ہمارا معیار، ہم جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہی لا کے رکھتے تھے، اور یہ جس کو یعنی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون حلالی ہے اور کون غیر حلالی۔ تو کہا ہاں وہی بات تو وہی ہے جو وہاں تھی اور وہی یہی ہے۔ تو وہاں بھی یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آج سے نسخہ بدل گیا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ سمجھ لینا کہ حلالی اور صحیح ہے، اور جس کے دل میں نہیں ہوگی وہ نہیں ہے۔ یا لفظوں کو بدل دوں تو دونوں باتوں کو ایک ساتھ عرض کر دوں کہ اگر غدیر مناتا ہے تو سمجھ لینا آپ کا ہے اور حلالی ہے، اور اگر عزاداری کرتا ہے تو سمجھ لینا حلالی ہے اور صحیح ہے۔ لیکن اگر دونوں کی مخالفت ہو رہی ہے تو کسی اور کا ہو سکتا ہے، اپنا ذاتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل تو حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے تاریخ کافی نہیں، اہل بیت کی سیرت اور اہل بیت کی روش کو دیکھتے جائیے، حسین کا کردار سامنے، یعنی مجموعہ ہے سارے ائمہ اور انبیاء کا مجموعہ ہے۔ یہ آج بڑی جلدی وقت بھی گزرتا ہے، ایام بھی گزرتے ہیں، مولا ہمارے گھر مہمان ہیں، ہم توفیق نہیں ہے کہ جس طرح مہمان نوازی کا حق ہے ادا ہو سکے۔ اور آج کی وہ تاریخ قیامت کی، مولا ورود کربلا ہے، 2 محرم گزری، مولا وارد کربلا ہوئے۔ کربلا وہی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حسین کیا سمجھ میں آئیں گے، کربلا تو سمجھ میں نہیں آئی، حسین کیا سمجھ میں آئیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا یہ زمین تربت حسین قرار پائی بعد شہادت، اس زمین کا نام سارے نبیوں انبیاء، یعنی جان بوجھ کر وہاں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہر نبی یاد رکھا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ 4000 پہلے مکہ کی زمین سے پہلے وہ زمین بچھائی گئی، 4000 سال پہلے۔ یہ کربلا کی زمین وہی جس کو خاک شفا کہتے ہیں، تربت ہے۔ تربت پر سجدہ کرنا کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ دعا کے نہ قبول ہونے کے 7 حجاب ہیں، جب ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں تو وہ 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ کربلا تربت حسین کی عظمت پہچانیے، پھر حسین تو بعد کی بات ہے۔ اور تسبیح، خاک شفا کی تسبیح اگر ہم گنیں، ہر نیکی ہے یا ہر ورد کے بعد 40 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر ورد کے بعد، اور اگر کچھ ورد نہ کریں خالی ایسے ہی گمائیں تو 20 نیکیاں تربت کی۔ ہاں، بچہ جب پیدا ہو تو اس کے تالوں میں یہ خاک شفا لگائیں تو ہر گندگی سے دور ہوگا اور محبت اہل بیت اس کے دل میں سمائے گی۔ جب کوئی بلا اور آفات آئے تو خاک شفا کا سہارا لیں، جب ڈاکٹر جواب دے دے تو خاک شفا شفا بنے گی، اور شفا تو آئی ہے، ہم نے نام ہی رکھا ہے کہ شفا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں آپ ہوں، بات آگے چلی جائے گی، ایک نجومی آیا تھا یورپ سے،
ہر چیز وہ آپ کیا کھائیں وہ بھی بتا دے گا، کیا کھانے والے ہیں وہ بھی حتیٰ بتا دیتا، اور کیا کیا ہے آپ نے وہ بھی بتا دیتا۔ وہ آیا ایران، آیت اللہ بہاؤالدین عارف گزرے ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا ایک سوال ہے، اگر وہ تو نے بتا دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو واقعی نجومی ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا یہ میری مٹھی بند ہے، اس میں بتا کیا ہے۔ وہ سوچتا رہا، کافی جب دیر ہو گئی تو کہتے ہیں کیا ہوا، بس اتنا ہی تمہارا علم ہے؟ کہا نہیں، جانتا تو ہوں یہ کیا ہے، لیکن یہاں کیسے ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ میں سمجھ ہے، اس میں مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور یہ دنیا میں زمین پر کیسے ہے یہ نہیں سمجھ، اس لیے میں رکا ہوا ہوں، کیا کہوں اس کو۔ تو ہاتھ کھولا تو کیا ہے؟ خاک شفا، تسبیح خاک شفا تھی، تو وہ جنت کی خوشبو محسوس کر رہا۔ ذکر العباس اگر کسی کے پاس ہو تو اس میں حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور ہم لوگ سفر پہ جایا کرتے ہیں، مستحب ہے خاک شفا ساتھ رکھنا۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ سجدہ کر لیں گے، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، دوسرے یہ ہے کہ آپ کا سامان چوری نہیں ہوگا، ہر بلا و آفات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سب باتیں شاید کام کی ہوں۔ اور خاک شفا آخری بات کہ اس تربت کے اثرات، کہتے ہیں یہ ہر آدمی جنت میں جائے گا نا، جنت میں حوریں ملیں گی، ہاں حوروں کے لیے تحفہ قرار پائے گا یہ خاک تربت حسین، یہ حوروں کا تحفہ، ہر آدمی گفٹ لے کے جانا چاہیے نا، یہ تحفہ قرار پائے گا۔ اور وہ روز محشر جب تاریک، پورے سما تاریک ہو جائے گا، تو یہ خاک شفا کا نور اتنا زیادہ درخشندہ ہوگا کہ آنکھیں کھلی نہیں، جیسے سورج کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اسی طریقے سے اس خاک شفا کے نور کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، اتنا زیادہ نورانی ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر دریا میں طغیانی آ جائے تو اس دریا میں خاک شفا تھوڑا سا ڈال دو، سب سدھر جائے گا، یعنی وہ طغیانی ختم ہو جائے گی۔ تو تربت حسینی، یہ خاک شفا، یہ کربلا کی زمین کے بہت سارے اثرات ہیں، اگر وہ بیان کیا جائے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میں نے یعنی خلاصتاً بیان کیا کہ وہ کربلا ہے، وہ کربلا کب اتنی باعظمت ہوئی، وہ زمین یا وہ خاک کب جا کے اتنی باعظمت اور یعنی مرتبہ اور فضیلت رکھنے کے قابل ہوئی، کہ جب حسین کا خون ناحق اس پر گرا ہے۔ حسین جب وارد کربلا ہوئے، پہلے زمین کے مالکین کو بلایا، نام پوچھا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا ماریا، کسی نے کچھ، مولا پوچھتے گئے کہ اور کچھ اور کچھ اور کچھ، پھر جب کہا کربلا تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من کرب والبلا، خدا کی پناہ چاہتا ہوں کرب، مصیبت اور بلا سے۔ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے سامان اتار دو، خیمے یہیں نصب کرو۔ سامان اتارا گیا، بیویوں کو بھی اتارا گیا، اور وہی اہتمام جو ابھی تو سارے ہیں، عباس بھی موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہیں، قاسم بھی موجود ہے، سب لوگ جس اہتمام سے لے گئے تھے مدینے سے، اسی اہتمام سے اتارا گیا۔ خیمے نصب ہوئے، جناب زینب خیمے میں گئی، باہر آئیں، بھیا یہ کون سی جگہ اتر گئے ہیں، بھیا یہ کون سی جگہ اتر گئے، کیا ہوا بہن؟ ابھی یہ کب کی بات ہے؟ جب بنی اسد جو زمین کے مالک تھے، ان سے امام حسین کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بلوایا کہ ذرا فضا حسین میرے ماجائے کو تو بلا دو، کیا ہوا بہن خیریت تو ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہم اتر گئے ہیں، یہاں جب سے آئی ہوں خیمے میں کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کہ صدا آ رہی ہے۔ بہن یہی وہ جگہ، ہاں میں جانتا ہوں، یہ میری ماں کی صدا ہے جو بقی سے ساتھ ساتھ ہمارے چل رہی ہے۔ یہ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت میں ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ جب سے یہاں اس زمین پر آئے ہیں دل بہت پریشان ہے، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی، بھیا یہ کون سا مقام ہے؟ تو جناب امام حسین نے وہ بیان کیا۔ اب یہ زمین کے مالکوں سے زمین خرید کر، وہی ہے کربلا پیغام ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا ہم کو اپنی زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کربلا ہم کو آگے بڑھنے کا سلیقہ بتاتی ہے، کربلا ہم کو معاشرے میں کیسے رہنا وہ بتاتی ہے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ زمین کو یوں ہی نہیں قبضہ کر لیا،
پہلے خریدا، بیع نامہ کیا علی اکبر کے نام، کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ شرط رکھ کر انہیں ہی ہبہ کر دیا۔ عزیزان گرامی کیا شرط رکھا؟ پہلی شرط یہ کہ جب ہمارے زوار آئیں تو ان کی مہمان نوازی کرنا، 3 دن مہمان نوازی کرنا، یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب یہ قاتل ہمارے جسم کو بے گور و کفن چھوڑ کے چلے جائیں تو تم کسی بہانے آ کر ہمیں دفنا دینا۔ پہلی شرط جو آج بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ علماء تحلیل کرتے ہیں کہ کربلا میں 40 میں جو اتنا مجمع ہوتا ہے یہ حسین مظلوم کی وہی صدا ہے جو گونج رہی ہے، ورنہ پوری دنیا میں عراق کی مہمان نوازی الگ کیسے ہو گئی؟ جیسی مہمان نوازی عراقی کرتے ہیں پوری دنیا میں، جو لوگ گئے ہوں گے خدا پھر سے نصیب کرے کہ ویسی مہمان نوازی دیکھی نہ گئی، اور ہر آدمی راضی ہے ان کی مہمان نوازی سے، اور وہ بھی جو کچھ ہے لے کے حاضر ہے۔ یا زوار الحسین اہلاً و سہلاً کی صدائے کانوں میں گونجتی ہے۔ یہ وہی حسین مظلوم کا وہ جملہ آج بھی فضا میں گونج رہا ہے کہ میرے چاہنے والے یا میرے زوار جب آئے تو ان کو مہمان ٹھہرانا، ان کو مہمان رکھنا۔ عزیزان گرامی یہ کن فیکون کے یعنی ولایت تکوینی کے مالک ہیں، یہ اثرات آج بھی گونج رہے ہیں۔ یہ کربلا میں وارد ہوا قافلہ، اس میں کچھ بنی ہاشم تھے، کچھ تو ساتھ رہتے تھے اور کچھ ساتھ ہو لیے تھے۔ ان میں ایک ایسا بھی شہید، ایک ایسا بھی ساتھی ہے کہ جو صرف 17 دن یا بعض روایتوں کے حساب سے 30 یا 31 دن کا ساتھی ہے۔ رحمت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ حسین ہادی ہیں، حسین ہدایت کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت 2 قسم کی ہے، ایک ہدایت عمومی ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک ہدایت خصوصی ہے۔ وہ جس میں وہ نقطہ سمجھ میں آتا تھا حسین اسے کھینچ لاتے تھے۔ یہ قافلہ ارے بیوی، ماں اور شوہر یا بیٹے کا قافلہ 3 لوگوں کا تھا۔ جہاں حسین کا قافلہ رکتا تھا ان کا بھی، جہاں وہ رکتے تھے وہاں حسین بھی۔ یہ ساتھ چل رہا تھا۔ بعض روایت کے اعتبار سے قمر جو اس لڑکے کی ماں، وہب کی ماں، ان کی ماں تھی، وہ گئی ہیں۔ بعض روایت کے حساب سے حسین مظلوم خود آئے ہیں۔ وہ ایسی جگہ قافلہ رکا جہاں پانی نہیں تھا۔ امام حسین گئے خیمے میں، کہنے لگے کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کہا ہم مشکل ہے، پانی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ وہب کی ماں نے، پانی نہیں ہے، اور میرا لڑکا بھی پانی ہی لینے گیا ہے، یعنی جناب وہب پانی ہی لینے گئے ہیں۔ مولا نے اشارہ کیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اس روایت کے اعتبار سے چشمہ جاری ہو گیا، سیراب ہو گئے۔ اب جب وہب پلٹے ہیں، اماں سے پوچھا یہ کیا خیریت تو ہے؟ کہا وہی جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جن کا قافلہ ہمارے ساتھ رکتا ہے اور چلتا ہے، وہی آئے تھے اور بڑے کریم تھے۔ میں نے مجھ سے پوچھا کوئی مشکل ہے، میں نے بتایا تو انہوں نے فوراً اشارہ کیا اور یہ چشمہ جاری ہو گیا اور اب پانی کی فراوانی ہو گئی۔ وہب تڑپے، چلو اب ان سے ملاقات کریں گے۔ اب جب آئے ہیں سارا قضیہ سنا دیا ہم کون ہیں، اب یہ معرفت جاگی ہے۔ ساتھ ہو لیے کربلا پہنچے۔ وہ منظر، وہ مقام بھی آیا کہ اب جب دفتر قربانی کھلا، اجازت لینے کے لیے ہم بھی جائیں گے۔ ماں نے کہا اجازت ہے، جاؤ بیٹا جاؤ۔ جب چلے خیمے کے در سے باہر نکلے، بیوی نے دامن پکڑ لیا، کہاں چلے؟ کہا جا رہے ہیں مقتل میں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ارے نواسے رسول تنہا ہے بے یار و مددگار، لیکن میرا کچھ خیال نہیں ہے۔ کہا خیال تو ہے، جیسے ساری بیویاں رہیں گی تم بھی رہنا، حسین مظلوم کے ساتھ رہنا۔ کہ نہیں، اچھا یہ بات جناب وہب کی ماں نے، قمر نے کہا بیٹا زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، زہرا کا لال تنہا ہے، جاؤ اپنی جان کو نچھاور کر دو۔ بیوی نے کہا میں روک نہیں رہی ہوں، صرف ان سے ایک وعدہ کرانا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب جنت یقیناً جانا تو پیغمبر کو میرا سلام کہنا، اور ہاں دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جب جنت تو یقیناً ملے گی، دروازے پہ میرا انتظار کرنا، جب تک میں آ نہ جاؤں قدم نہ رکھنا۔ مولا نے کہا جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں، ہاں پیغام سلام،
پہنچا دینا۔ وہب گئے، لڑتے لڑتے کہتے دونوں شانے قلم ہو گئے، پلٹ آئے کہ اماں کو خوشخبری دے، اے اماں ہم نے جنگ کر لی ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں اماں نے کہا ہم خوش نہیں ہیں جب تک قتل نہ ہو جاؤ، لیکن دوسری روایت کہتی ہے اماں نے منہ پھیر لیا۔ جدھر جاتے تھے وہ تو ماں منہ اس طرف کر لیتی تھی، ادھر جاتے تھے ماں اس طرف منہ کر لیتی تھی۔ جاؤ بیٹا جب تک قتل نہیں ہو جاؤ گے ہم سرخرو نہیں ہوں گے۔ وہب پھر پلٹے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہب کی زوجہ بھی ارے جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا سن رہی تھی، مولا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مقتل میں پہنچ گئے۔ وہب نے دیکھا ہاتھ قلم ہو چکے تھے، دانتوں سے چادر پکڑی اور تم جاؤ جاؤ، اب نہیں ہم بھی مولا کی مدد کرنے آئے ہیں۔ ارے تمہارے آنے کے بعد مولا کی آواز سنی، تڑپ گیا دل، اب رہنے کا دل نہیں کہتا، مولا کی مدد کے لیے آ گئی ہوں، نہیں جاؤ۔ جب نہ وہب کہتے رہے، جب نہ پلٹی وہب نے مولا کو اشاروں میں کہا اے مولا سب کچھ برداشت ہے لیکن ناموس کا مجمع میں آنا۔ میں کہوں گا اے وہب ارے ابھی زندہ ہے حسین، ارے ابھی خیمے میں آگ نہیں لگی، ارے یہی ناموس ہوں گے جو بے مقنع چادر ارے کبھی کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں جائیں گے اور منادی ندا دے گا یہ نبی ولی کی بیٹیاں ہیں، تماشائی ہو تماشا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمیں معرفت کے ساتھ ادائے سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ہے ان کی جائز دلی حاجات کو برلا۔ یا اللہ جو لوگ مریض ہیں خصوصاً وہ بچہ کی جس کے لیے کہا گیا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یا اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، تجھے علی اکبر کے چھدے ہوئے کلیجے کا واسطہ ہے کہ اس بچے کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ یا اللہ جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو علی اصغر کے طفیل اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ وارث عزا صاحب عزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم